السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی پیارا ہے، جیسے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس مبارک ماہ میں ہم سب بہت برکتیں لوٹتے ہیں، تو اسی کی نسبت سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے فضائل رمضان شریف۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ سبحان اللہ! دیکھیں درود پاک پڑھنے کی کتنی پیاری فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ بھی درود پاک پڑھنے سے ہمارے بہت سے مسائل غیبی طور پر حل ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان عبادت کا دروازہ۔ اسی طرح ایک روایت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ! نزول قرآن۔ اسی ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں مقدس قرآن میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز ایمان: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم شکر گزار بنو۔ یہ قرآن پاک میں آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ تو اسی سے فضیلت حاصل کرتے ہوئے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے فرض روزے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے کا ہمارا ٹاپک ہے مہینوں کے نام کی وجہ۔ رمضان یہ رمضان سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اسی کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اس لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ سبحان اللہ! سرخ یاقوت کا گھر۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ! اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک
70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو پانے کے لیے جہاں تک ہو سکے رمضان المبارک کے فرض روزے ضرور رکھیں۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1 پہ ہے جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ! نمبر 2 پہ ہے شام کے وقت اس کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالی کے نزدیک وہ بدبو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3 پہ ہے فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ! نمبر 5 پہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں ماہ رمضان المبارک کے ایک ایک روزے کی کتنی پیاری فضیلت ہے، اور ہم بعض اوقات ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلا وجہ ہم رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ رہے ہوتے، تو یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ان فضیلتوں کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے فرض روزے ضرور رکھیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔